السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم بات کریں گے اس حدیث کی جو شیخ البانی اپنی سیاح میں لائے ہیں، سلسلۃ سیاح۔ اس کا انٹرنیشنل نمبر ہے 1747، جو کہ ایک غیر صحیح حدیث ہے۔ یعنی کہ حدیث کی دو موٹے موٹے طور پر اگر ہم ڈویژن کر لیں، ایک صحیح اور دوسری غیر صحیح، اور غیر صحیح کی بہت ساری سب ڈویژن ہیں۔ تو اس حدیث کو ہم تین طریقے سے پرکھیں گے۔ اب ایک، اس حدیث کی سند پر جرا کریں گے۔ دوسرا، دلائل النبوہ کی حدیث سے مقابلہ کریں گے اس کا۔ اور تیسرا، امیر شام کی پرسنالٹی پر یہ فٹ ان بیٹھتی ہے یا نہیں بیٹھتی ہے، یہ بیان کریں گے۔ تو لہٰذا سب سے پہلے ہم لیتے ہیں ان الفاظوں کو جس کی وجہ سے یہ حدیث ہم لے کے آئیں انڈر ڈسکشن۔ اس میں تیسری لائن کے جو آخری حصہ ہے، پھر بادشاہت اور رحمت ہوگی یا ہوگا، یہ جو متن ہے اس متن کے ساتھ ٹکراؤ ہے اصل میں دلائل النبوہ کی حدیث کا۔ کیا بادشاہت بھی رحمت تھی؟ یعنی کہ اللہ کی تائید اسے حاصل تھی؟ یہ ایک سوالیہ نشان کھڑا کرتا ہے۔ تو اب ہم بات کرتے ہیں اس کی سب سے پہلے اسناد کے اوپر۔ تو میں اسناد کو پڑھ کے تو نہیں سناؤں گا کیونکہ اس میں کافی ٹائم لگ جائے گا۔ میں آپ کو شو کر دے رہا ہوں ایک ایک چیز کو اس میں، کہ کیا کیا اس کی بارے میں کہا گیا اور اس کی اسناد پر کس کس نے کلام کیا اور کیا کلام کیا، اس کے راویوں پر ثقہ ہونے پر، پھر ان کے بعد آخری عمر میں ان کا حافظہ کمزور ہونے پر، اور کہاں تک اس حدیث کو آپ حسن قرار دے سکتے ہیں۔ یہ سب کے سب جے پی جی آپ کو اس ویڈیو کے نیچے جو البم دے رکھی ہے اس میں مل جائیں گے۔ وہاں پر ہم البم کا نام بھی لکھ دیں گے اور فیس بک کا لنک بھی لگا دیں گے، جس سے آپ یہ تمام جے پی جی اور اس کی اسناد پر جو بحث ہوئی ہے اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو اوورآل اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ بہت مشکل سے کھینچتان کرنے کے بعد اس حدیث کو حسن تک پہنچایا جا سکتا ہے، مگر اس کے باوجود بھی یہ غیر صحیح میں ہی رہے گی، یعنی کہ صحیح نہیں ہو پائے گی۔ اب ہم لاتے ہیں دوسری بات کہ اس کا دلائل النبوہ کی کون سی حدیث سے ٹکراؤ ہو رہا ہے۔ مسند احمد 18406 اور سلسلۃ سیاح کی 5 انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق، اس میں جو دلائل النبوہ میں پیش کی جاتی ہے یہ حدیث کہ خلافت راشدہ کے بعد کاٹ کھانے والی بادشاہت آئے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نبوت جب تک اللہ چاہے گا موجود رہے گی، پھر جب اللہ اٹھا لے گا تو اٹھ جائے گی، پھر خلافت راشدہ ہوگی، اس کے بعد نبوت کی طرز پر خلافت، اور جب تک چاہے گا اللہ اسے رکھے گا اور اس کے بعد اسے اٹھا لے گا۔ یہ جو تیسرا پوائنٹ ہے، پھر کاٹ کھانے والی بادشاہت ہوگی اور اس وقت تک رہے گی جب تک اللہ تعالیٰ کو منظور ہوگا، پھر اللہ تعالیٰ اسے اٹھا لے گا۔ یہ دلائل النبوہ کی حدیث ہے۔ اس کا یہ متن اس حسن درجے کی بہت کھینچ تان پر پہنچانے کے بعد حدیث سے ٹکراؤ ہوتا ہے، کیونکہ جب صحیح حدیث حسن حدیث سے ٹکراؤ ہوگا تو پھر ہم حسن کو نہیں لیں گے۔ ان لوگوں کے لیے تو وہ بات ہی ختم ہو گئی۔ اگر کوئی جرا کرتا ہے اس کے بعد بھی، تو یہ حدیث مین اسٹریم کی حدیث میں سے حدیث ہے اور دلائل النبوہ کی حدیث ہے، اور لگاتار اس حدیث کو بیان کیا گیا ہے۔ پھر اس کے بعد فرمایا گیا کہ اس کے بعد جابرانہ زبردستی بادشاہت تھونپ دی جائے گی،
اور اللہ تعالیٰ پھر قیامت کے وقت خلافت راشدہ پھر سے لائے گا، یعنی کہ خلافت راشدہ لوٹے گی۔ اچھا، اس حدیث کو صحیح کہنے والے یہ 4 محدث ہیں، اور حناف کے لیے اس حدیث کو 5 محدثین نے صحیح کہا ہے، اور حناف کے لیے اس میں شعیب آرنوت بھی موجود ہیں۔ اور اس حدیث کو کبھی بھی کسی نے بھی ضعیف قرار نہیں دیا ہے، جبکہ اس حدیث کے خلاف کلام موجود ہے، اور اس حدیث کو بہت کھینچ کے حسن درجے تک پہنچایا جا سکتا ہے، چونکہ راوی کا آخر وقت میں حافظہ بدل گیا تھا۔ اب ہم چلتے ہیں تیسرے پہلو کی طرف، جس کا ہم نے ذکر کیا کہ پرسنالٹی سے میچ کرایا جائے گا کہ یہ حدیث بادشاہت تک رہے گی رحمت یا نہیں رہے گی، اور صحابی رسول کا فتویٰ سنایا جائے گا اس میں۔ تو خلافت راشدہ کی جو مدت طے کری وہ ہے 30 سال، کہ پہلے 30 سال خلافت راشدہ رہے گی، یعنی کہ نبوت کی طرز پر، اور اس ٹینیور کو حضرت سفینہ نے گنایا بھی ہے۔ یہ صحابی رسول کا فتویٰ ہے۔ حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان اور حضرت علی، یہ ٹینیور مل کر خلافت راشدہ کو 30 سال پورا کرتا ہے۔ جب ہم اس میں امام حسن کی خلافت کو جوڑ دیں گے تو ایگزیکٹلی وہ 30 سال پورے ہو جائیں گے۔ ایک اور ناسبیوں نے بات شروع کر دی تھی، وہ اب بڑے ناسبی تو نہیں دیتے، چھوٹے موٹے ناسبی اس بات کو کہتے ہیں کہ حضرت علی نے اپنے بعد اپنے بیٹے کو خلیفہ بنا دیا۔ حضرت علی نے اپنے بعد خلافت کو اسی طرح چھوڑا جس طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑا، یعنی کہ اپنے بعد کسی کو نامینیٹ نہیں کیا انہوں نے، اور کسی کو روکا بھی نہیں کہ تم چاہنا تو حسن کو چننا ورنہ تمہاری مرضی ہے۔ نہ وہ کہہ رہے تھے ان کے لیے کہ ان کو چن لو، اور نہ منع کرتے، وہ انڈیپینڈنٹ چھوڑ کے گئے، کیونکہ وہ ناسبی ملانا چاہتے ہیں کہ یزید کی بیعت کو، کیونکہ جیسے کہ حضرت معاویہ نے یزید کی بیعت اپنی زندگی میں لینی شروع کر دی تھی۔ جب ایک خلیفہ ہو اور دوسری خلیفہ کی بیعت لی جائے تو اس میں سے ایک کی گردن کو مار دیا جائے، یعنی کہ بعد والے کی گردن کو مار دیا جائے۔ تو وہ ناسبی گھما پھرا کے اس طریقے سے پیش کرتے ہیں، مگر صحیح دلیل موجود ہے، تو لہٰذا ناسبیوں کا یہ والا داؤ فیل ہو چکا ہے۔ اب ہم چلتے ہیں کہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ مگر بنو امیہ تو سمجھتے ہیں کہ ان میں بھی خلافت ہے، تو پھر صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا فیصلہ ہے؟ وہ تو بادشاہ ہیں، یہ بنو امیہ کے لوگ تو بادشاہ ہیں، بدترین بادشاہوں میں سے۔ تو یہ جو صحابی رسول کا فتویٰ ہے، ان کا فہم ہے، یہ میچ کھاتا ہے اس حدیث کے ساتھ جو کہ مین حدیث ہے دلائل النبوہ کی، کہ خلافت راشدہ 30 سال رہے گی، اس کے بعد کاٹ کھانے والی ملوکیت آ جائے گی۔ تو یہ اس کو سپورٹ کرتی ہے، اور مخالف ہے اس حدیث کے جو کہ کھینچ کے حسن درجے پر بنتی ہے، سلسلہ صحیحہ کی 1747، کہ بادشاہت رحمت ہوگی، بادشاہت تو کاٹ کھانے والی ملوکیت ہے۔ اب صحیح حدیث کے ساتھ ہم نے 3 طریقے کے دلال دیے اس صحیحہ کے ساتھ۔ ایک، وہ پرسنالٹی پر فٹ نہیں بیٹھتی امیر شام کی، چونکہ امیر شام نے تو سنتوں کو بدلا، فطرے کی رقم انہوں نے بدلی، حرام اشیاء انہوں نے پی، مال غنیمت میں خرد برد کیا، ان کے گھر میں درندوں کی کھالوں کو بچھایا جاتا تھا، سونے چاندی کے برتنوں میں کھایا جاتا تھا، ریشم پہنا جاتا تھا، یہ تمام کے تمام حرام کام ان کے گھر میں ہوا کرتے تھے، اور انہوں نے دین کو بدلا ہے، اور صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کروایا ہے سر عام، اور عیدین کے خطبے پہلے شروع کرا دیے، ہر جگہ سنت کو بدلا جا رہا تھا۔ تو اس لیے، اور مولا علی علیہ السلام پر سب کراتے تھے
لعنت کے الفاظ موجود ہیں صحیح مسلم کی حدیث میں. تو یہ دور جو تھا وہ کاٹ کھانے والی ملوکیت کا تھا کیونکہ پرسنالٹی سے میچ کھا رہا ہے. تو لہٰذا اس حدیث کا اس سے آپریشن ہوتا ہے کہ اس حدیث کی سند میں کلام موجود ہے, بہت کھینچ کے اس کو حسن بنایا جا سکتا ہے, مگر وہ ایک صحیح حدیث کے مقابلے میں آ جائے گی کاٹ کھانے والی ملوکیت, اور پرسنالٹی سے تو میچ نہیں کھاتی وہ حدیث. تو صحیح حدیث کو ہم قبول کریں گے جس کی حسن یا اس کے نیچے کی اگر سند موجود ہے, یعنی کہ غیر صحیح ہے, تو صحیح کے مقابلے میں ہم غیر صحیح کو نہیں چنیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.